محترم ناظرین، کیا شب برات میں روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ یہ شب برات میں کھانے پکانے، دیگے چڑھانے، حلوے بانٹنے کا کیا تصور ہے؟ کیا شب برات میں عمر بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں؟ یہ شب برات میں جشن منانے، چراغاں کرنے، آتش بازی کرنے اور پٹاخے پھوڑنے کا کیا تصور ہے؟ ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں اس اجمال کی مختصر سی تفصیل۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ناظرین، پہلے آپ یہ تمہید سمجھ لیں کہ یہ ماہ شعبان در حقیقت ماہ رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی ماہ رمضان کی عظمت و جلال اور اس کی شان و شوکت کو اجاگر کرنے کے لیے ماہ شعبان رمضان کا استقبالیہ اور افتتاحیہ ہے، اور ماہ شعبان کی فضیلت روزوں کی وجہ سے ہے، نہ کہ شب برات کی وجہ سے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے ماہ شعبان سے زیادہ کسی اور ماہ میں روزے نہیں رکھے، یہاں تک کہ بسا اوقات آپ علیہ السلام پورے ماہ شعبان کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی اور ماہ میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت مبارکہ ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے آپ علیہ السلام کو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا سوائے ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے۔ تو پتہ چلا کہ ماہ شعبان کی فضیلت روزے کی وجہ سے ہے، شب برات کی وجہ سے۔ تمہید کے بعد اب آتے ہیں شب برات کی طرف۔ محترم ناظرین، شب برات کے حوالے سے آپ 4 باتیں سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، شب برات کی حقیقت۔ نمبر 2، شب برات میں کھانے پکانے اور روحوں کے آنے جانے کا تصور۔ نمبر 3، شب برات میں جشن منانے، چراغاں کرنے اور آتش بازی کرنے کا تصور۔ نمبر 4، 15ویں شعبان کے روزے کا تصور۔ پہلی بات، شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ محترم ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ شب برات کی سرے سے ہی کوئی حقیقت ہی نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شب برات کے بہت زیادہ فضائل ہوں یا پھر اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ منقول ہو، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ اس میں غلوف کیا جا رہا ہے، بلکہ مختصر، معتدل اور درمیانی بات یہ ہے کہ اس رات میں عبادت اور اس کی فضیلت 17 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، حسب استطاعت اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے اس رات میں نوافل، تسبیحات، ذکر و اذکار، استغفار، تلاوت قرآن اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ بھی اس نظریے کے ساتھ کہ اس رات میں عبادت کرنا فقط افضل ہے، فرض یا واجب نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت نہ کر سکے یا عبادت نہ کرے تو معاذ اللہ وہ بہت بڑا فاسق و فاجر بن گیا، یا بہت بڑا گنہگار بن گیا، یا اس سے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں، بلکہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو کوئی بھی اس رات میں عبادت کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو عبادت نہیں کرے گا اسے ثواب نہیں ملے گا، لیکن اسے گناہ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری بات، شب برات میں کھانے پکانے کا اہتمام کرنا، حلوے بنانا، کھیر پکانا، حلوہ پوریاں بنانا، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی اس نظریے کے ساتھ کہ آج کی شب روحیں گھروں میں آئیں گی، وہ یہ کھانا کھائیں گی اور یہ ان کے لیے ایصال ثواب بنے گا، اور اگر خدا نخواستہ کھانا نہیں بنایا یا حلوہ پوری نہیں پکائی تو یہ روحیں گھروں کی دیواریں چاٹیں گی۔ تو ناظرین، یقین جانیے یہ سراسر خرافات اور بدعات ہیں، حقائق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مرنے کے بعد روحیں کبھی دنیا میں واپس نہیں آتی۔ قرآن پاک کی متعدد جگہوں میں اس کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان روحوں کے پیچھے ایک عالم برزخ قائل ہو چکا ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ تو روحیں مرنے کے بعد واپس دنیا میں نہیں آتی، بلکہ روحوں کے آنے کی ترتیب تو یہ ہے کہ یہ روحیں عالم ارواح سے ماں کے توسط سے پہلے عالم دنیا میں آتی ہیں، پھر عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گی، پھر عالم برزخ سے عالم آخرت میں منتقل ہوں گی۔ تو لہٰذا شب برات میں کھانے پکانے کے تکلفات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی روحیں گھروں میں آتی ہیں، اور نہ ہی اس طریقے سے کھانا پکانے سے خود کو ثواب ملے گا، اور نہ ہی ان روحوں کو ایصال ثواب ہوگا۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری بات، شب برات میں جشن منانا، چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا اور پٹاخے پھوڑنا وغیرہ وغیرہ،
یہ سب دراصل اس نظریے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ ابھی شب برات میں ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، 1 سال تک کا رزق لکھ دیا گیا ہے، 1 سال تک کے رزق کا بندوبست ہو گیا ہے، اور شب برات میں فلاں طریقے سے عبادت کرنے سے عمر بھر کی قضا نمازیں ادا ہو چکی ہیں، اور پھر ہم نے اپنے مرے ہوئے پیاروں کی روحوں کو کھانا کھلایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس خوشی میں جشن منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی اوپر ذکر کیا کہ یہ سب خرافات اور بدعات ہیں، ان تمام امور کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا شب برات میں جشن منانا، چراغاں کرنا، موم بتیاں جلانا، آتش بازی کرنا، یہ سراسر اسراف اور پیسے کا ضیاع ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، 15ویں شعبان کے روزے کا تصور۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسپیشلی خاص طور پر 15ویں شعبان کے روزے کے حوالے سے تمام ذخیرہ احادیث میں، پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی مستند حدیث موجود نہیں، بلکہ ماہ شعبان کے روزوں سے متعلق تو متعدد احادیث موجود ہیں، جیسا کہ چند ایک روایت میں نے اوپر بیان کر دی۔ رہا یہ سوال کہ آپ علیہ السلام سے 15ویں شعبان کا روزہ ثابت ہے، تو محترم ناظرین ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ماہ شعبان میں باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ کبھی 15ویں شعبان تک آپ روزہ رکھتے، کبھی پورے ماہ شعبان کا روزہ رکھتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام باقاعدگی کے ساتھ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو وہ جو 15ویں شعبان کا روزہ ہے، وہ اسپیشلی خاص طور پر 15ویں شعبان کا روزہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ آپ علیہ السلام کے اس معمول کے مطابق اسی تسلسل میں جو ہے نا وہ 15ویں شعبان کا روزہ آیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اہتمام کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یا پیر اور جمعرات کا روزہ اہتمام سے رکھتا ہے، تو اب اگر اسی تسلسل میں 15ویں شعبان کا روزہ بھی آ جائے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ خاص طور پر اسپیشلی 15ویں شعبان کی تاریخ متعین کر کے اسی کو ہی باعث اجر سمجھ کر اس میں روزہ رکھنا یہ بالکل بھی درست نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماہ شعبان حقیقت میں ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ہے، اور استقبال رمضان کے عنوان پر میری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔